शादी के शुरुआती दिन किसी हसीन ख्वाब की तरह गुजर रहे थे और मुझे लगता था कि शायद क़यामत तक मेरी ज़िंदगी यूं ही गुलजार रहेगी। लेकिन वक़्त के बदलते रंगों ने जल्द ही एहसास दिलाया कि बड़े घरों की ऊंची दीवारों के पीछे अक्सर गहरे तूफ़ान छुपे होते हैं। मेरा नाम हानिया है और मेरी शादी हम्माद से हुई, जो एक बहुत बड़े ख़ानदानी कारोबार का इकलौता वारिस था। हमाद मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था और उसने मेरे लिए अपने घर वालों तक से लड़ाई मूल ले ली थी, क्योंकि मैं उनके मयार के मुताबिक किसी अमीर घराने से नहीं थी, बल्कि एक गरीब घराने से थी। हमाद की वालदा, जिन्हें मैं प्यार से अम्मी कहती थी, उनका रवैया शुरू ही से मेरे साथ बड़ा अजीब सा था। वो हमाद के सामने तो मुझ पर फूल निछावर करती थी, बड़ी मोहब्बत से बात करती, लेकिन हमाद के दफ्तर जाते ही उनके लहजे की मिठास जहर में बदल जाती थी। उनका मजाक उड़ाने का अंदाज और मेरी छोटी छोटी बातों पर तंजिया बातें मेरे दिल को अक्सर छलनी कर देती थीं। मैं उनकी बातें सुनकर अक्सर हैरान रह जाती कि हमाद के सामने तो वो इतनी अच्छी थी, बाद में उन्हें क्या हो जाता था। मगर मैंने हमेशा यही सोचा कि शायद उन्हें मुझसे घुलने मिलने में वक्त लगेगा, और मैंने सब कुछ सब्र से बर्दाश्त कर लिया। शादी को 1 साल बीत गया और अब घर में हर तरफ से एक ही सवाल गूंजने लगा था कि खुशखबरी कब मिलेगी। घर में अगर कोई आता भी तो वो यही सवाल करता, हम अगर कहीं जाते तो भी यही सवाल होता। अम्मी ने तो जैसे इस सवाल को एक हथियार बना लिया था। वो हर मौका पर मुझे एहसास दिलाती कि मैं इस ख़ानदान को उनका वारिस देने में नाकाम रही हूँ। हम्माद ने शुरू में मेरा साथ दिया और कहा कि हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, अभी 1 साल तो हुआ है। लेकिन जब अम्मी का दबाव बढ़ा तो वो भी थोड़ा परेशान रहने लगा। एक दिन अम्मी ने मुझे अपनी पसंद की एक डॉक्टर से मेरा अपॉइंटमेंट करवाया, और जब हम वहाँ पहुँच गए तो डॉक्टर का रवैया बड़ा ही सर्द था। उसने कई टेस्ट किए और आखिर में जो रिपोर्ट दी, उसने मेरी दुनिया ही उलट कर रख दी थी। उसने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि मुझ में पैदाइशी एक नुक्स है जिसकी वजह से मैं माँ नहीं बन सकती। ये खबर सुनते ही मुझ पर तो बिजली गिरी थी, और हमाद जो मेरे साथ बैठा हुआ था वो भी जैसे सुन के पत्थर का हो गया था। उसकी आंखों में दुख तो था, मगर वो खामोश रहा। घर वापस आते ही अम्मी ने जब ये रिपोर्ट देखी तो उन्होंने पूरे घर में जैसे मातम बपा कर दिया और मुझे मनहूस तक कह डाला। उन्होंने हमाद के सामने ही कहना शुरू कर दिया कि उनका बेटा एक बांझ औरत के साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगा। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। हमाद ने उस रात मुझसे कोई बात नहीं की और वो चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। मुझे लगा कि शायद मेरी मोहब्बत अब हार रही है, और मैं सारी रात मुसल्ले पर बैठकर रोती रही कि या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। अगले कुछ दिन मेरे लिए जीता जागता जहन्नम बन गए। अम्मी ने घर के मुलाजमों तक को मना कर दिया कि वो मेरी बात सुने, और मुझे ऐसा महसूस करवाया गया जैसे मैं उस घर में कोई अजनबी हूँ। कोई मुलाजिम तक मेरी बात तक नहीं सुनता था। हमाद अब अक्सर देर से घर आता और अम्मी के साथ घंटों मशवरे करता रहता। मुझे लगता कि शायद अब वो मेरी जगह किसी और को लाने की तैयारी कर रहे हैं, मगर मैं अपनी खामोशी के साथ अपने दुख को पीती रहती थी। एक रात जब मैंने हमाद से बात करने की कोशिश की तो उसने रुखाई से मुंह फेर लिया और मेरी बात का कोई जवाब न दिया। बस इतना कहा कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए। उसकी इस बेरुखी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था, मगर मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि सारी कहानी के पीछे कितनी बड़ी साजिश छुपी हुई थी। तजस्सुस तब शुरू हुआ जब एक रात अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा और अम्मी ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं फ़ौरन अपना सामान समेट लूं, क्योंकि अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। हमाद वहीं खड़ा सुन रहा था, देख रहा था, मगर उसकी खामोशी मुझे चीर रही थी। घर से निकाले जाने के बाद मैंने अपने मैके की दहलीज पर कदम रखा तो वहाँ भाई और भाभी की सर्द महर नज़रों ने मेरा इस्तकबाल किया था। हमाद की खामोशी ने मेरे अंदर के मान को किरची किरची कर दिया था, और मैं रोज़ाना फ़ोन की स्क्रीन को तकती रहती कि शायद वो एक बार मुझे पुकारे, शायद वो एक बार मुझे कॉल करे, मगर दूसरी तरफ से हमेशा सन्नाटा ही मिलता था। मेरे भाई, जो पहले ही माशी तंगी का शिकार थे, गरीब थे, मेरे वहाँ क़याम को बोझ समझने लगे, और भाभी के ताने अब रोज़ का मामूल बन चुका था। वो अक्सर कहती कि जो औरत अपने ससुराल में जगह ना बना सकी, अपने घर में जगह ना बना सकी, वो यहाँ रहकर दूसरों का रिज़्क ही कम करेगी।
ایک صبح جب میں شدید نکاہت محسوس کر رہی تھی اور میرا جی متلا رہا تھا تو میں نے ہمت کر کے قریبی سرکاری ہاسپٹل جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہاں ایک بزرگ لیڈی ڈاکٹر نے جب میرا معائنہ کیا تو ان کے چہرے پر حیرت کے اثرات تھے۔ انہوں نے جب مجھے بتایا کہ میں 2 ماہ کی حاملہ ہوں تو مجھے لگا جیسے میرے کانوں نے کوئی معجزہ سن لیا ہو۔ میں حیران ہوئی اور میں نے روتے ہوئے انہیں اپنی وہ پہلی رپورٹ دکھائی جو حماد کی والدہ کی ڈاکٹر دوست نے دی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے جب وہ کاغذ دیکھا تو دیکھتے ہی غصے سے پھاڑ ڈالا اور کہنے لگیں یہ رپورٹ سراسر جھوٹ ہے اور کسی نے تمہارے ساتھ بہت بڑی دشمنی کی ہے، سازش کا شکار ہوئی ہو تم۔ میں خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت میں گھر آئی تھی اور سوچا کہ حماد کو یہ خوشخبری دوں گی تو وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، میرا گھر پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر جب میں نے اسے فون کیا تو اس کی جگہ اس کی والدہ نے فون اٹھایا اور مجھے بتایا کہ حماد کی دوسری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اب میرا اس زندگی میں کوئی مقام نہیں ہے، میں جب چاہوں طلاق لے سکتی ہوں۔ انہوں نے میرا فون نمبر تک بلاک کر دیا تھا اور میں ایک بار پھر اندھیروں میں گر گئی۔ اس دوران مجھے پتہ چلا کہ حماد کی والدہ نے علاقے میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ میں نے اپنے میکے والوں کے ساتھ مل کر ان کے گھر سے زیورات چوری کیے ہیں۔ کیونکہ میرا مائکہ غریب تھا تو اس لیے سب نے یہ بات سچ سمجھ لی۔ یہ سن کر میرے بھائی نے مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا۔ اسے بھی لگا کہ شاید میں وہاں سے کچھ چرا کر آئی ہوں یا میں انہیں بدنام کر رہی ہوں۔ میں بے یارو مددگار سڑکوں پر آ گئی جہاں ایک نیک دل بیوہ خاتون نے مجھے پناہ دی جو خود سلائی کڑھائی کر کے اپنا گزارا کرتی تھی۔ میں نے وہیں رہ کر سلائی سیکھی اور اپنے آنے والے بچے کے لیے جینے کی نئی امید پیدا کی۔ لیکن تجسس کی لہر تب اٹھی جب ایک دن بازار میں مجھے حماد کا وہ خاص ملازم ملا جو بچپن سے ان کے گھر میں کام کرتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر مجھے بتایا کہ حماد صاحب کو آپ کی بیماری کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ سب جھوٹ ہے اور ان کے کمرے میں کچھ ایسی دوائیں ہوتی ہیں، ایسی دوائیں ملی ہیں جو انسان کے حواس کو متاثر کرتی ہیں۔ مجھے شک ہوا کہ حماد شاید کسی سحر یا نشہ آور دوا کے زیر اثر ہے جس کی وجہ سے وہ میری پکار یا میری آواز نہیں سن پا رہا۔ میں نے سچائی کی تہہ تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا اور نقاب اوڑھ کر حماد کے نئے سسرال کے قریب رہنے لگی تاکہ دیکھ سکوں وہاں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ ایک شام میں نے دیکھا کہ حماد کی ہونے والی دلہن، جس لڑکی سے حماد کی شادی ہونے والی تھی، جو حماد کی والدہ کی اس ڈاکٹر دوست کی بھانجی تھی جس نے مجھے بانجھ ہونے کی جھوٹی رپورٹ دی تھی، اب کڑیاں ملنے لگی تھی اور مجھے احساس ہوا کہ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس کا میں شکار ہوئی تھی، جس میں ڈاکٹر، حماد کی والدہ اور وہ لڑکی سب شامل تھے۔ میں نے ٹھان لی کہ میں اپنے بچے کے حق کے لیے اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس جال کو توڑ کر رہوں گی۔ میں حماد کے سامنے یہ سچائی ضرور لے کر آؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان پر کیوں نہ کھیلنا پڑے۔ میں نے جذباتی ہونے کی بجائے ثبوت جمع کرنے کا فیصلہ کیا اور حماد کے پرانے وفادار ملازم کی مدد سے اس لیبارٹری کا پتہ چلا لیا جہاں میری جھوٹی رپورٹ تیار ہوئی تھی۔ وہاں کے ایک کلرک کو جب میں نے قانونی کارروائی کی دھمکی دی تو اس نے اعتراف کر لیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ حماد کی والدہ کی ڈاکٹر دوست نے ریکارڈ میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے انہیں کافی رقم دی تھی، جو رقم حماد کی والدہ نے دی تھی۔ میں نے اس اعتراف کی ویڈیو ریکارڈ کر لی اور خاموشی سے اس وکیل سے رابطہ کیا جو حماد کے والد کا قریبی دوست تھا اور اب وہ ریٹائر ہو چکا تھا۔ وکیل صاحب نے جب تمام شواہد دیکھے تو وہ دنگ رہ گئے اور انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ حماد کی دوسری شادی کی رات ہی سچ سامنے لانا ہوگا۔ سب سے مؤثر یہی ہوگا کہ تب وہ وقت مناسب ہوگا کہ سچائی سامنے لائی جائے، کیونکہ اس وقت تمام خاندان وہاں موجود ہوگا اور تم پر لگا داغ بھی دھل جائے گا۔ شادی کی رات جب محفل جمی ہوئی تھی اور نکاح خواں رجسٹر لے کر آگے بڑھے، میں اپنی میڈیکل رپورٹ، لیبارٹری کلرک کا بیان اور اپنی نئی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ لے کر وہاں پہنچ گئی۔ مجھے دیکھ کر حماد کی والدہ کے چہرے کا رنگ اچانک سے اڑ گیا اور انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن وکیل صاحب کی مداخلت پر حماد کو وہ تمام کاغذات دکھائے گئے۔ حماد جو پچھلے کئی ماہ سے اپنے والدہ کی دی ہوئی ذہنی سکون کی دواؤں کے اثر میں نیم مدہوشی میں رہتا تھا، سچائی سامنے آتے ہی جاگ اٹھا۔
اس نے جب دیکھا کہ جس عورت کو اس نے اپنی زندگی سے نکالا وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، جسے وہ ماں سمجھتا تھا، اس نے اسے دھوکے سے نشہ آور ادویات دے کر اس کا گھر اجاڑ دیا، اس کی محبت چھین لی، اس کی خوشی چھین رہی تھی، تو اس کا غصہ مزید بڑھنے لگا۔ وہ غصے سے بے قابو ہو کر حماد نے اسی وقت نکاح سے انکار کر دیا اور اپنی والدہ کی ڈاکٹر دوست اور اس کی سازش میں شریک لڑکی کو پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ حماد کی والدہ نے جب دیکھا کہ ان کا اپنا بیٹا اب ان کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، سچائی جان چکا ہے، تو انہوں نے رو رو کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ وہ صرف ایک امیر بہو چاہتی تھیں، وہ مجھ جیسی غریب لڑکی کو پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ سب کیا تھا۔ حماد نے مجھ سے معافی مانگنے کے لیے ہاتھ جوڑے کیونکہ میرے دل میں لگے زخم اتنے گہرے تھے۔ میں نے اسی وقت اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور اسے باور کرا دیا کہ جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب اس نے مجھ سے ثبوت مانگے تھے، بغیر مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی عزت نفس پر سمجھوتا کبھی نہیں کروں گی اور اپنی زندگی اپنے بچے کے ساتھ الگ گزاروں گی۔ حماد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ میرے اور میرے بچے کے نام کر دیا تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ وہ اکثر دور سے اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے اور پچھتاتا ہے، کاش اس نے رشتوں میں اندھا اعتبار کرنے کی بجائے سچائی کی کھوج کی ہوتی۔ آخر میں حماد کی والدہ اپنے ہی بنے ہوئے جال میں اکیلی رہ گئیں کیونکہ ان کے بیٹے نے ان سے تمام تعلقات ختم کر دیے تھے اور وہ بھی الگ ہو گیا تھا، اور میں نے اپنی محنت اور وقار سے ثابت کیا کہ ایک عورت تنہا بھی اپنے حق کی جنگ جیت سکتی ہے۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ باقی خوش رہیے، آباد رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، آسانیاں پیدا کریں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے۔ شکریہ۔